اور میں جو پہلا سوال جو میرا ہے آج کا وہ یہی ہے کہ میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں اور خیالات کو لے کے پریشان ہیں، مستقبل کے بارے میں، ایگزامز کو لے کے، یا کوئی بھی لائف میں کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو گیا ہے کہ جس کو وہ اوور کم نہیں کر پا رہے اور اتنی نیگیٹو تھاٹس ہیں اور اسی ایک چکر میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکل نہیں پاتے. تو ان کے لیے کیا سلوشن ہوگا، ایسے بچوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لائف میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اب اس سے آگے نکل نہیں پا رہے اور خیال میں پھنس کے رہ گئے، کچھ بھی کنسٹرکٹیو نہیں ہو رہا، نیگیٹو تھاٹس ہیں اور اس سے نکلنا ان کے لیے بالکل، جب میں ان سے بات کرتا ہوں، ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو وہ سٹارٹ میں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو خیالات کی اصلاح کیسے کی جائے، اس کے اوپر اگر آپ روشنی ڈالیں. یہ اصل میں بات اس کو ایک ہی فارمولے میں سارے خیال جو ہے نا وہ قابو نہیں آ سکتے. بیسیکلی تو پہلا جو فیکٹر بنتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک خیال آیا، اس کو نیگیٹو اور پازیٹیو ہونے کے لیے کس نے کہا؟ خیال تو خیال ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ ہو نہیں رہا، تو یہ ایک اس کو کسی نے بتا دیا ہے کہ یہ تو ایک تمہارے لیے فل سٹاپ ہو گیا. اب جو ادھر ادھر کی جو باتیں یا ادھر ادھر کے فیکٹرز جو اس کے دماغ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو نا تھوڑا سا نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں. اگر پاس میں ہی کوئی بڑا بزرگ بیٹھا ہو جو اس کے خیال کی فوری طور پہ تھوڑی سی اصلاح کر دے تو وہیں پر ہی خیال ٹھیک ہو جائے گا. سرکار بھائی صاحب کا بڑا کمال فکرہ کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. تو اب خیال کو ٹویسٹ کرنا ہی تو اصل میں سارا کام ہے. شیطان کرتا ہے یہ کام، وہ آ کے تھوڑا سا نا وسوسہ ڈالتا ہے دماغ کے اندر. وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے کر لو، ایسے ہو جائے گا، اور ویسے نہیں ہوتا. اب وہ اس کا پھر ایک نیگیٹو امپیکٹ پیدا ہوتا ہے ہر ایک کا، چاہے وہ کوئی اپنی کالج لائف کے ساتھ منسلک ہے، اسٹوڈنٹ لائف کے ساتھ منسلک ہے، کسی پروجیکٹ کے اوپر وہ چل رہا ہے، یا کسی فیوچر پلانز کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، چاہے اس کی شادی کی بات ہے، چاہے اس کی نوکری کی بات ہے، چاہے اس کی کسی دین کی بات ہے، روحانیت کی کوئی بات ہے. تو سب میں کہیں نہ کہیں جو ہے سب سے پہلے خیال. یہ دیکھیں بڑی ایک مزیدار بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت پہ پیدا کیا. کہتے ہیں مولا علی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو مان لینا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ انسان اپنی فطرت سے بدل گیا ہے تو یہ ناممکن ہے. اب یہ فطرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک چیز کے ساتھ کہیں قید کر دیا ہوا ہے. اب وہ فطرت اس کے ساتھ چلتی ہے. اس لیے نا بزرگ جتنے بھی پرانے گزرے نا وہ بعض اوقات انسانوں کا نا تشبیہ دیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ چیتا ہے، یہ شیر ہے، یہ گیدڑ ہے، یہ بھیڑیا ہے، یہ آستین میں چھپا ہوا سانپ ہے نا جی، یہ کوا ہے، بہت بولتا ہے، بڑی ایج ہے اس کی. تو یہ اس طرح کے اس چھوٹے چھوٹے استعارات کے ساتھ وہ اس کی فطرت کو تشبیہ دیا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے. جیسے وہ ایک کہانی سنائی سرکار نے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا نہر کے کنارے، تو اس نے دیکھا کہ وہیں پر ایک بچھو بھی نہر کے کنارے پہ چل رہا ہے سائڈ پہ. تو ایک دم سے وہ آئی چھل، چھوٹی سی ویو آئی، تو وہ بچھو پانی میں گر گیا. اب اس نے کہا اللہ کی مخلوق ہے، بچھو کو تو تیرنا نہیں آتا تو اس کو بچانا چاہیے. تو اس بندے نے ہاتھ کے اوپر ایسے کر کے بچھو کو اٹھا لیا. بچھو نے اپنی فطرت کے حساب سے اس پہ ڈنگ مارا. اب اس کو درد ہوئی، اس نے چھوڑ دیا، وہ پھر پانی میں گر گیا. پھر خیال آیا کہ اس کو بچانا چاہیے، پھر اٹھایا، پھر بچھو نے اپنی فطرتاً وہی کام کیا. کہتے ہیں کہ 5-6 مرتبہ بچھو نے یہ کام کیا اور آخر کار اس نے ہمت حوصلہ کر کے بچھو کو باہر نکال لیا. تو کہتے ہیں بچھو کو پھر آواز ملی، اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اتنی دفعہ ڈنگ مارے پھر تم نے مجھے بچا لیا. اس نے کہا وہ تیری فطرت ہے کہ تو ڈنگ مارتا ہے اور میری فطرت ہے کہ میں بچاتا ہوں. سبحان اللہ. اب یہ انسان کو ایک اللہ تعالیٰ نے کسی فطرت کے اوپر کہیں پہ قید کر لیا. یہ فطرت ارد گرد کے ماحول سے اس کے خیال ڈیولپ کرتی ہے. آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں
جو زندگی میں ہر چیز میں نگیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں, ہر چیز میں. او ہو بڑا اچھا موسم ہے, لوگ انجوائے کریں گے, وہ کہے گا کتنی دیر اچھا موسم ہے, وہ سارا موسم خراب کر دیا اس نے ہے. اب یہ ایک فطرتاً کوئی چیز ایسی چل رہی ہوتی ہے. وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے چیزوں کی اڈاپٹیشن کے ساتھ ایک خیال مرتب کرتا ہے. وہ خیال ایک عمل کو پیدا کرتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر خیال ہی عمل میں آئے, لیکن ہر عمل کو وجود میں آنے کے لیے کسی خیال کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کوئی بھی خیال ہو, مطلب مجھے 10 خیال آئے ہیں جی کسی چیز کے بارے میں, اور میں کسی ایک چیز کو پکڑ لوں گا کہ یہ ایک چیز ہے جو اس کو تم فالو کر لو, اور اس کو میں نے امپلیمنٹ کر دیا. اب وہ عمل میں آ گئی بات. عمل ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے, اور نتیجہ ایک رزلٹ پیدا کرتا ہے, اور رزلٹ جو ہے وہ پھر پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو, یعنی کہ آپ کی مرضی کا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی مرضی کا نہیں بھی ہو سکتا. یہاں پہ سرکار پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم خلوص سے نیت سے محنت کرو, جو رزلٹ آئے اس رزلٹ کا نام رکھ دو اللہ میاں. سبحان اللہ. کہ بھئی یا اللہ میں نے خلوص نیت سے محنت کی ہے, خلوص سے جہاں سے محنت کی ہے, اگر پھر بھی اس کا وہ رزلٹ میری منشا کے لحاظ سے نہیں آیا تو اس میں تیری کوئی کارگری, اس میں کوئی کار فرما ہوگی, اس کے اندر تیری کوئی منشا شامل ہوگی. ڈاکٹر علاج کرتا ہے خلوص نیت سے پیشنٹ کا, پیشنٹ بعض کا تو اس کا علاج ہو جاتا ہے, بعض کا اس کا علاج نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے جی السلام علیکم, نہیں ہو سکتا جی, یہ جا رہے ہیں, ان سے سلام دعا کر لیں. ہوتا ہے نا جی کہ اب اس نے پوری کوشش کی, حتی الامکان کی, یہ ہو جائے. کئی لوگ ریکور ہو گئے, کئی لوگ نہیں کر سکے. اب اس کا رزلٹ منشا کے حساب سے نہیں آیا تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ اللہ میاں کل من علیہ فان, ہر چیز نے فنا ہونا ہے, ہر چیز نے جانا ہے اس طرف. اب یہ ساری باتیں ایک رزلٹ پیدا کیا, اس رزلٹ کا نام پھر آپ نے, اگر آپ کا اللہ کے اوپر یقین ہے بیسیکلی سب سے پہلا, تو پھر آپ اپنی محنتوں کو اس کے حوالے سے بھی جج کرنا شروع کریں. ویسے فرماتے تھے کہ مقصد میں کامیابی اتنی اہم نہیں ہے جتنا مقصد کا انتخاب ہے. کہ اب آپ نے سب سے پہلے سوچنا یہ کہ کرنا کیا ہے. خیال تو چور کو بھی آتا ہے تو سپاہی کو بھی آ جائے گا. وہ کہتے ہیں وہ آم کھانے چلا گیا بندہ, تو اس نے جا کے آم کھانے شروع کر دیے. تو بندہ اس نے کہا کیا تم باغ میں آم کھا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ میاں کی زمین ہے, اللہ میاں کا باغ ہے, اللہ کے بنائے ہوئے آم ہیں, میں اس کا بندہ ہوں, میں آم کھا رہا ہوں, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اگر اتنا ہی سارا کچھ اللہ میاں کا, یہ ڈنڈا بھی اللہ میاں کا بنائیے, تمہارے سر میں پڑے گا. تو یہ ہر چیز کا ایک آگے سے جواب بھی آ رہا ہوتا ہے. انسان پھنس جاتا ہے بعض اوقات جب وہ منشا کی چیز نہیں آ رہی. مطلب جیسے اب میں نے ایک چھوٹی سی میری آبزرویشن تھی کہ غالب, پرانا شاعر غالب ہے, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, بڑا تگڑا. وہ کہتے ہیں قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے رنگ لائے گی فاقہ مستی ایک دن. غالب نے ساری زندگی جو ہے نا جی وہ کہتے ہیں قرض کی شراب پی, اور لوگوں نے کہا کہ میرا ایک کام ہونے والا ہے, وہ میری زمین آ جائے گی, میں نے اس بڑی سرکار کو چٹھی دی ہوئی ہے, پیسے آئیں گے, تمہارے پیسے واپس مل جائیں گے. اب وہ پیسوں کے انتظار میں اس نے کچھ اور نہیں کیا. فالو کریں میری بات؟ بالکل. اب آپ کا ایک پروجیکٹ آپ نے کیا, نہیں ہوا, تو پھر ختم, پھر دوبارہ. وہ کہتے ہیں ایڈیسن تھا نا جس نے بلب بنایا جی, تو اس نے کوئی 101 تجربے کیے, اور 101واں تجربہ جو تھا نا جی وہ کامیاب ہو گیا. کتنا جی؟ 101واں تجربہ جو تھا وہ کامیاب ہو گیا اور بلب بن گیا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارے تو 100 تجربے ناکام ہوئے. اس نے کہا نہیں, ناکام نہیں ہوئے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں 100 طریقے کون سے جن سے بلب نہیں بنتا. واہ, ایکسپیرینس, یہ ایکسپیرینس ہے. اب لوگ کہیں کہ یار یہ تو ساری اتنی محنت کی ہے, وہ درمیان میں چھوڑ جاتا تو شاید آج یہ والی ہم روشنی بھی نہ لے رہے ہوتے اور اندھیرے میں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں جی. لیکن آج کل کا بچہ فیلئر سے بڑا ڈرتا ہے. وہ ابھی ایگزام ہوا نہیں, ابھی مہینہ رہتا ہے, لیکن وہ جب کانٹیکٹ کرتے ہیں, ہم جب ملتے ہیں اور جب ان سے بات شروع ہوتی ہے تو وہ ابھی اس 1 مہینے بعد کے ایگزام کو لے کے ابھی ان کی جو زندگی عذاب بنی ہوئی ہوتی ہے,
اور پتہ نہیں ایسا نہ ہو جائے, پتہ نہیں ویسا نہ ہو جائے, پتہ نہیں میں پریپیئر ہوں, پتہ نہیں میں نہیں ہوں. تو اس چیز کو لے کے وہ جو انہوں نے اتنی اپنی حالت خراب کی ہوتی ہے. ایک بچی تھی, اس نے تو اس میں مطلب سوسائڈ کرنے کی کوشش بھی کی بیچ میں. کئی بچے کرتے ہیں. تو یہ اس حد تک بات جو جاتی ہے, تو اس کے اوپر کہ مطلب ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ موجود لمحے پہ راضی رہیں. ایک اتنا بڑا المیہ ہے یہ. سٹریس ہے کیا بچوں کے اوپر تعلیم کا؟ کیا بوجھ کیا ہے؟ داخلے کا بوجھ. آگے یونیورسٹی داخلہ نہیں دے گی, اچھی یونیورسٹی داخلہ نہیں دے گی, والدین کا پریشر, معاشرے کا پریشر. یعنی کہ اتنے پریشر میں وہ علم حاصل کرنے نہیں نکلا ہوا, وہ تو نمبر لینے نکلا ہوا ہے. یہ تو نمبر گیم چل رہی ہے ساری کی ساری, چاہے زندگی کے امتحان میں فیل ہی ہو جائے. اکثر ہی ایسے ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے جتنے بھی جینیس قسم کے بچے جو اے اسٹار والے نکلتے ہیں, تو کیا زندگی میں سارے کامیاب ہوتے ہیں؟ زندگی کی کامیابی تو صرف پڑھائیوں میں تو نہیں چھپی ہوئی. وہ بلکہ کہتے ہیں کہ جو بچہ بہت ہی وہ ہوتا ہے نا کتابی کیڑا جس کو کہتے ہیں, اس کو زیادہ تر آرگنائزیشنز پسند ہی نہیں کرتی کہ اس کے اندر ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے, اس کے اندر کچھ اور ویژن نہیں ہے. یہ تو کتاب کے ساتھ جڑا رہے گا, رٹے مار لے گا, اندر کھا جائے گا. کتاب کا کیڑا اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ کتاب کھاتا ہے. بالکل, وہ اپنے اندر کھا کے پھینک رہا ہوتا ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے ساری کی ساری. یہ آپ کے حافظے کا نام نہیں ہے علم کہ آپ نے حفظ کر لیا تو یاد ہو گیا. مجھے نہیں یاد, میں نے جب MBA کیا تو مجھے کچھ 2-4 مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس جو تھی مجھے یاد ہیں, باقی تو شاید میں بھول گیا ہوں. وہ جب تک میری کسی پریکٹس میں بات نہیں آئے گی نا, ویسے سب کہتے تھے کہ جو تمہارا عمل ہے وہی تمہارا علم ہے. اب تم دیکھ لو تمہارے پاس علم کتنا ہے. عمل کو بیچ میں ایڈ کر دیا تو پیچھے کہانی رہ جائے گی ساری. باقی تو حافظ ہے, اور وہ بابا گوگل سے ہی آپ سے زیادہ اچھا جانتا ہے. اس سے پوچھے وہ فٹافٹ آپ کو بتا دے گا. عمل نہیں کر سکتا, بتا سکتا ہے آپ کو. عمل کرنے کے لیے آپ کو توجہ چاہیے, آپ کو ایک اسٹرینتھ چاہیے, ایک کانفیڈنس چاہیے جو آپ کو چلانا ہوتا ہے. اب یہ جو خیال کی دنیا کے جو لوگ ہیں نا جی, وہ سب سے پہلے کیا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے خیال کی اصلاح ہو, اس کو تقویت ملے. یہ جو ارد گرد سے جو نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے, اب جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. والد صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ دیکھو انتظار ہی کرنا ہے تو برے وقت کا کیوں کر رہے ہو, اچھے وقت کا کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب انتظار ہی ٹھہرا کہ انتظار ہی کرنا ہے تو برا وقت کیوں؟ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو برے وقت کے لیے پیسہ جوڑ رہا ہے اس پہ برا وقت ضرور آئے گا. ہاں دیکھ لیں کیسی بات ہے. سوچ کی, گمان کی بات ہے نا, گمان کی. تو اگر آپ برے وقت کا انتظار کر رہے ہو تو پھر آئے گا. سیو فار دا رینی ڈیز, رینی ڈیز آ جائیں گے. بالکل آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر نکال لیں گے آپ کے سارے پیسے جو آپ نے سیونگ کی رینی ڈیز کے لیے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنا فوکس نہیں ہونا چاہیے کہ برے دن ہی آنے ہیں آپ کے پاس. اچھے دن کا انتظار کرنا, جس کا جو خیال ہے اس کا وہ حال ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی کہ اگر اس کے خیال میں وہ اگر ایک لوزر بن گیا ہوا ہے تو وہ بن گیا ہے. وہ کون سے بادشاہوں کے قصے ہیں کہ اس نے کہ دیکھا اسپائڈر کو, ہم نے پڑھا تھا میرے خیال ہے FA میں پڑھا تھا کہ اس نے دیکھا اسپائڈر چڑھا ہے, کھڑکی کے پاس پہنچا ہے تو گر گیا ہے. اس نے پتہ نہیں کتنی دفعہ اسپائڈر نے کوشش کی, آخری کار وہ کھڑکی سے باہر چلا ہی گیا. تو اس نے کہا کہ اسپائڈر محنت نہیں چھوڑا اپنے ٹارگٹ کے لیے, تو میں اپنی محنت کیوں چھوڑوں. وہ بادشاہ قید میں تھا, دشمن کی قید میں, اور وہاں سے اس کو ایک موٹیویشن ملی اور وہاں سے پھر وہ دوبارہ اس نے اپنی رین ساری جو تھی وہ حاصل کی اور دوبارہ بادشاہت میں آیا. یہ اب ساتھ ساتھ جو ہے نا بچوں کو یہ بات بچانے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ صرف نمبرز میں نہیں چھپی ہوئی ہے, اس کے باہر بھی چھپی ہوئی ہے. آپ نے جو ارادہ کیا ہے وہ اس ارادے کے اندر نہیں زندگی چھپی ہوئی, اس کے باہر بھی چھپی ہوئی ہے. آپ نے کسی لڑکی سے شادی کرنی تھی, کسی لڑکے سے شادی کرنی تھی, نہیں ہوئی, اٹس اے پارٹ آف لائف. یہ پوری زندگی نہیں ہے. جن ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا ان کے بھی حقوق ہیں, آپ کے بھی فرائض شامل ہیں. ہر چیز کسی نہ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو وہ بچوں کو یہ سمجھایا تھا کہ وہ تم نے دیکھا اس کے اتنے نمبر آئے ہیں, ارے بھائی اس کے نمبر آئے ہوں گے, میرے نہیں آئے.
تو پھانسی لگا دیں گے اب اس کو. اس پہ پریشر اتنا ڈال دیتے ہیں بچوں کے اوپر کہ وہ کہتا ہے کہ بس اب یہ چھوٹا چھوٹا سا خیال ساتھ میں اس کا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جیسے ویسے ہم نے کہا کہ زندگی نیوٹن ہی نہیں, زندگی ملٹن بھی ہے. اب نیوٹن سائنس ہے, ملٹن محبت ہے. اب وہ محبت کے ساتھ ان کو سمجھانے کی بچوں کو کہ جن کے خیالات اتنے حاوی ہو جاتے ہیں ان کے اوپر کہ ان کی زندگی کا پورا دار و مدار اس ایک تھاٹ کے اوپر آ کے ختم ہو جاتا ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ زندگی اس کے علاوہ بھی ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, جب میں 9ویں 10ویں میں تھا یا ایجوکیشن کے بھی مراحل میں تھا تو چھوٹے ہوتے میں سوچتا تھا میں ایئر فورس میں جاؤں گا. تو بڑا ہوا تو میں ایئر فورس میں نہیں گیا. پھر میں نے MBA کر لیا, میں بینک میں چلا گیا. اب میں نے یہ سوچا میں نے MBA کیا, میں بینک میں کیا کرنے آ گیا, تو M.Com والے جاننے چاہیے یہاں پہ. ادھر سے نکلا تو میں کاروبار میں چلا گیا. پتہ نہیں میری روٹی کہاں سے آ رہی ہے, میری ایجوکیشن کہاں پر ہے. تو ساری چیزیں بڑی گڑبڑی چل رہی ہوتی ہیں. جن لوگوں نے ایجوکیشن جس چیز کی حاصل کی ہے CSS کر کے, تو ڈاکٹر بنے ہوئے جو لوگ ہیں وہ CSS کر رہے ہیں, تو بھائی ڈاکٹر کیوں بنے؟ اب پتہ نہیں روٹی کدھر سے آ رہی ہے, کیا کر رہی ہے. کل کو آپ کو آرٹسٹ بنتے ہیں, کل کو زندگی آپ سے کیا کام لے لیتی ہے. آپ ڈاکٹر بنے ہوئے تھے تو آپ گٹارسٹ بن گئے. وہ علی عظمت بینڈ کے ساتھ ڈاکٹر ایک ہوا کرتا تھا جی, بجاتا تھا ہے نا جی, وہ بڑا مشہور ہوا, جنون بینڈ میں تھا جی وہ, کہ یہ ڈاکٹر ہے جی. اب وہ ہے ڈاکٹر, اب اس کا شوق ہے, اب اس کی ریکگنیشن وہاں سے ہو گئی ہے ساری کی ساری.